بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کرمنل ٹریسپاس. ٹاپک ہے ہمارا کرمنل ٹریسپاس کا، جس کو سمجھنے کے لیے ہم پی پی سی کے سیکشنز 441 ٹو 462 سیکشن 441 سے 462 تک اگر سمجھیں گے تو ہمیں اس ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سیکشن 441 ہے کرمنل ٹریسپاس، اس کی ہیڈنگ ہے. اس میں وہ ڈیفینیشن بتا دے گا ہمیں، جیسا کہ ہم اب تک سمجھتے آئے ہیں کہ پی پی سی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن سمجھا دیتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پنشمنٹس اور اس کے ساتھ جو ایڈیشنس ہوں وہ کرتی جاتی ہے، اور پھر جو امینڈمنٹس ہوں اس کی پنشمنٹس میں وہ بھی ہمیں سمجھاتی جاتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا، سب سے پہلے پی پی سی بتاتی ہے ان سیکشن 441 کرمنل ٹریسپاس ہو ایور انٹرز انٹو، داخل ہوتا ہے جو کوئی بھی، اور اپون کسی کی پراپرٹی کے اوپر یا کسی کی پراپرٹی میں داخل ہو گیا کوئی بھی شخص، ان دا پوزیشن آف این ادر، جو کہ کسی اور کے قبضے میں ہو، کسی کیپیسٹی میں بھی ہو لیکن جائز قبضہ فلاں کا بنتا ہے، وہ اس کی پوزیشن میں ہے، ایک اور بندہ اس پراپرٹی میں داخل ہو گیا ود انٹینٹ، اس نیت کے ساتھ ٹو کمٹ این offense کہ وہ ایک جرم کمٹ کرے. کسی کی پراپرٹی کے اندر داخل ہو گیا کوئی بندہ کہ ایک جرم کمٹ کرے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا جرم وہ کمٹ کرے، اور ٹو انٹیمیڈیٹ، یا اس کو خوفزدہ کرے، انسلٹ، اس کی تضحیک کرے، اس کی تذلیل کرے، اور ٹو انوائے، تنگ کرے. اینی پرسن، کسی بھی شخص کو ان پوزیشن آف سچ پراپرٹی، جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس شخص کو، اور یہاں تک کلیئر ہو گئی بات، اور ہیونگ lawfully entered into or upon such property، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس نیت سے داخل نہیں ہوا تھا، داخل وہ آرام سے ویسے ہی ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا unlawfully remains therewith، اب اس کی نیت بدل گئی اور اب وہ اس کی پراپرٹی میں موجود ہے with intent thereby to intimidate, insult or annoy such person. کس نیت سے؟ کہ اس بندے کو خوفزدہ کرے، ہراساں کرے، اس کی تذلیل کرے، یا اس کو تنگ پریشان کرے. any such person or with intent to commit offense، یا کوئی جرم کسی بھی قسم کا کمٹ کرے، اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا is said to commit criminal trespass، کہ اس نے criminal trespass کیا. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اب یہ تو آ گئی کسی بھی پراپرٹی کی بات. اب اس سے آگے چلتے ہیں سیکشن 442 پر، ہاؤس ٹریسپاس. whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel، کسی بھی بلڈنگ میں، کسی ٹینٹ میں یا ویسل میں، ویسل آپ نے پڑھا تھا بحری جہاز کو کہتے ہیں، used as a human dwelling، کوئی بھی بلڈنگ ہے جہاں پر انسان بستے ہیں، انسان موجود ہیں، اور any building used as a place for worship، یا کسی ایسی جگہ پر کوئی داخل ہوتا ہے کرمنل ٹریسپاس کرتے ہوئے کہ جو عبادت گاہ کے طور پر، وہ کوئی بھی عبادت گاہ ہو سکتی ہے، وہ مسجد ہو سکتی ہے، مندر ہو سکتا ہے، وہ گرجا ہو سکتا ہے، اور ایز اے چرچ ہو سکتا ہے، اور ایز اے پلیس فار دا کسٹڈی آف پراپرٹی، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر
پراپرٹی کی کسٹڈی رکھی گئی ہے از سیڈ ٹو کمٹ ہاؤس ٹریسپاس. تو اس کو ہاؤس ٹریسپاس کہا جائے گا. ٹھیک. 441 میں کوئی بھی پراپرٹی, 442 میں ڈویلنگ پلیس کو ہاؤس, کوئی بھی انسانی بسنے والی جگہ ہے اس کو ہاؤس ٹریسپاس کہا جائے گا. ایکسپلینیشن. The introduction of any part of the criminal trespasser's body is entering sufficient to constitute house trespass. اس کا چاہے ہاتھ بھی اندر دکھ گیا, اس کی باڈی کا کوئی حصہ اس پراپرٹی کے اندر آ گیا تو کہا جائے گا کہ ہاؤس ٹریسپاس. تو بھائی اندر وارڈ آیا. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. 443 lurking house trespass. Whoever commits house trespass, یہ جو اوپر آپ نے کرائم پڑھا ہے, جو بھی چیز ہے, اس کو اگر کوئی بندہ اس طرح سے سر انجام دے, ٹیکن پریکاشنز ٹو کنسیل سچ ہاؤس ٹریسپاس, چوری چھپے بغیر اس وہ جو قابض ہے اس جگہ پر, اس کے علم میں لائے بغیر ایسے انتظامات کرے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ اندر گھس گئے ہیں. سچ ہاؤس ٹریسپاس فرام سم پرسن ہو ہیز اے رائٹ ٹو ایکسکلوڈ اور ایجیکٹ دا ٹریسپاسر. ایک ایسا بندہ جس کو کسی بھی حوالے سے یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے باہر نکل جانے کو کہے, اس بندے سے ہی آپ نے کنسیل کر لیا, چھپا لیا. From the building, tent or vessel which is the subject of the trespass, جس بھی بلڈنگ میں آپ داخل ہو رہے ہیں, is said to commit lurking house trespass. اس کو lurking house trespass کہا جائے گا. ٹھیک. 444 lurking house trespass by night. Whoever commits lurking house trespass, جو آپ نے ابھی اوپر 443 میں پڑھا تھا, جس کسی نے وہ کمٹ کیا آفٹر سن سیٹ اینڈ بیفور سن رائز, سورج غروب ہو جانے کے بعد اور طلوع ہونے سے پہلے یعنی رات کو, is said to commit lurking house trespass by night. کہا یہ جائے گا کس نے یہ جو بھی واردات ڈالی ہے یہ رات کے وقت میں ڈالی ہے. ان چیزوں کی ڈیفینیشن سمجھتے جائیے گا, اس کی جو سزائیں ہیں یہ آگے آئیں گی. 445 house breaking. A person is said to commit house breaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described. House breaking کسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہاؤس ٹریسپاس کرتے وقت اس مکان میں انٹر ہوتے ہوئے اس مکان کے کسی حصے کو ان نیچے بتائے گئے 6 طریقوں سے اس پر اثر انداز ہو تو ہاؤس بریکنگ کہلائے گی. اور if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence or having committed an offence therein, he quits the house of any part of it in any of such 6 ways. یا پھر مکان کے اندر وہ پہلے سے موجود تھا, اب اس کی نیت میں کوئی فطور آیا, اب اس نے کوئی offence کمٹ کیا تو گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ان 6 طریقوں میں سے کسی طریقے پر اس مکان کی حیت شکل پر اثر انداز ہوا. اب وہ 6 طریقے کیا ہیں؟ فرسٹلی, if he enters or quits through a passage made by himself, وہ ایک ایسے راستے سے داخل ہوا جو اس نے خود بنایا, سن مار کے جسے پنجابی میں کہتے ہیں, اور by any abettor of the house trespass, یا اس راستے کو اس کے کسی معاون نے بنایا تھا جو فار ایگزامپل اس گھر کے یا اس بلڈنگ کے اندر تھا,
اس نے کوئی راستہ کھولا اس کے لیے. ان آرڈر ٹو کمٹ آف دا ہاؤس ٹریسپاس, اور وہ اس لیے کھولا کہ یہ آ کر ہاؤس ٹریسپاس کرے. یہ اوپر بتایا گیا جو فینس ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. سیکنڈلی, if he enters or quits through any passage not intended by any person other than himself or an abettor of the offense for human entrance, ایک ایسے راستے سے داخل ہوا جو راستہ تو ہے لیکن اس بلڈنگ کا جو جس کا استحقاق ہے اس بلڈنگ پر, جو قابض ہے اس بلڈنگ پر, اس کی یہ منشا نہیں ہے کہ یہ راستہ یوز ہو. یہ صرف اسی نے اپنے یوز کے لیے یوز کیا. اور تھرو اینی پیسج ٹو وچ ہی ہیز obtained access by scaling or climbing over any wall اور بلڈنگ, یا کوئی کسی دیوار سے چڑھ کر آیا یا کسی دوسری بلڈنگ سے پھاند کر آ گیا. ٹھیک, یہ تھا دوسرا طریقہ. تیسرا, thirdly, if he enters or quits through any passage which he, یہ کسی ایسے راستے سے داخل ہوا جو کہ which he or any abettor of the house trespasser has opened, یا جو اس نے خود کھول لیا کسی طرح سے یا کسی اس کے معاون نے کھول دیا اس کے لیے کیا جا, in order to committing of house trespass, اور آ کے بڑھ جا خارج, by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened, جو اس ہاؤس کے قابض کی منشا نہیں تھی کہ یہ دروازہ اس طرح سے کھلے. ٹھیک. فورتھلی, if he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house trespass, وہ کوئی تالا کھول لیتا ہے, اور in order to quitting of the house after house trespass, یا پھر باہر جانے کے لیے کوئی تالا جو ہے وہ کھول دیتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. ففتھلی, if he affects his entrance or departure, آنے کے لیے یا جانے کے لیے, by using criminal force, وہ کوئی مجرمانہ طاقت یوز کرتا ہے جو جائز نہیں ہے اس پر یوز کرنا, اور committing an assault, یا کسی قسم کا کوئی حملہ کرتا ہے, اور by threatening, کوئی خوف کی کیفیت پیدا کرتا ہے, any person with assault کرتا ہے, حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, خوف زدہ کرتا ہے اس آکیوپائر کو. ٹھیک. اچھا. سکسثلی, if he enters or quits by any passage, آتا ہے یا جاتا ہے کسی ایسے راستے سے which he knows to have been fastened against such entrance or departure, تو اسے پتا ہے کہ یہ بند ہے بھائی, اس انٹرنس یا ڈپارچر کے لیے یہ راستہ کھلا نہیں ہے, اینڈ ٹو ہیو بین انفاسنڈ بائی ہمسیلف, اور اس راستے کو وہ اپنے لیے کھول لے, اور بائی این ابیٹر آف دا ہاؤس ٹریسپاس, یا پھر اس ہاؤس ٹریسپاس کے لیے جو بندہ اس کی معاونت کر رہا ہے وہ اس کے لیے کھول دے. ٹھیک. اچھا, یہاں تک باتیں کلیئر ہو گئیں. یہ 6 سچویشنز آپ کی سمجھ میں آ گئیں. ایکسپلینیشن. اینڈ آؤٹ ہاؤس, گھروں کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے, اور بلڈنگ آکوپائڈ ود اے ہاؤس, یا کسی گھر کے ساتھ کوئی بلڈنگ ہے, اینڈ بٹوین وچ اینڈ سچ ہاؤس دیر از این امیڈیٹ انٹرنل کمیونیکیشن, اور یہ جو بیرونی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ اس گھر کی کوئی ڈائریکٹ کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع موجود ہیں, یعنی جڑا ہوا ملکہ ہے, از پارٹ آف دا ہاؤس, اس آؤٹ ہاؤس کو بھی اسی گھر کا حصہ مانا جائے گا ود ان دا میننگ آف دس سیکشن, اس سیکشن کی غرض سے. ٹھیک. اچھا, اب چلتے ہیں 446. یہ جو ہاؤس بریکنگ آپ نے پڑھی ہے نا, ہاؤس بریکنگ, یہ اگر رات کو کریں تو 446 کی ہیڈنگ ہے ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ. ہو ایور کمٹس ہاؤس بریکنگ آفٹر سن سیٹ اینڈ بفور سن رائز, یہ راستہ کھولنا توڑنا اس طرح سے
یہ آپ نے اگر رات کو کیا ہے سیٹ ٹو کمٹ ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ, اس کو ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کہا جائے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات. 447 پنشمنٹ فار کرمنل ٹریسپاس. اب یہ جو سمپل آپ نے اوپر کسی پراپرٹی میں آنے کے لیے ایک ٹریسپاس پڑھا تھا, اب بالترتیب یہ اس کی پنشمنٹس بتائے گا. Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both. کوئی بات نہیں, پراپرٹی ہے نا, تو صرف 3 مہینے کی سزا دے دو اسے یا 1500 روپیہ جرمانہ کر دو اور with both. ٹھیک. اچھا, جس شخص کو 1500 روپیہ جرمانہ بھی ہو جائے نا, وہ کم از کم الیکشن لڑنے کے لیے, آپ کے علم میں یہ بھی بات ہو کہ سزا ہونا چھوٹا یا بڑا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, سزا ہونی ہی نہیں چاہیے, ہمیں درست شہری بنے رہنے کا ثبوت دینا چاہیے. تو یہ جو عموماً آپ کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, انہیں بھی بالکل ایک نامنل سی سزا ہوئی تھی, لیکن پھر وہ پرائم منسٹرشپ سے فارغ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, پنشمنٹ فار کرمنل ٹریسپاس یہ آپ نے پڑھی. اب 448 میں آپ پڑھیں گے پنشمنٹ فار ہاؤس ٹریسپاس. اب ہیومن ڈویلنگ پر کسی نے ٹریسپاس کی کوشش کی. whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. اس شخص کو 1 سال تک کی سزا اور with fine which may extend to 3,000 rupees, 3,000 تک کا جرمانہ اور with both. ٹھیک. 449 house trespass in order to commit offense punishable with death. آپ نے house trespass, اگر یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ ہاؤس ٹریسپاس اگر کیا تو وہ تب ہوگا جب آپ کوئی offense کمٹ کرنے کی نیت سے اس گھر میں جا رہے ہیں. اب وہ offense ناجائز قبضہ ہو سکتا ہے, یا وہ offense کسی کو جان سے مار دینا ہو سکتا ہے. بندہ مارنے کے لیے بھی تو اس کے گھر میں گھسیں گے نا. تو اگر آپ ایک ایسا offense کمٹ کرنے کے لیے یہ ہاؤس ٹریسپاس کمٹ کر رہے ہیں جس offense کی سزائے موت ہے, تو ایسی صورت میں whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with death shall be punished with imprisonment for life. تو عمر قید, or with rigorous imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. یا پھر قید بامشقت ہو جو کہ 10 سال تک کی ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی کریں گے. کلیئر ہو گئی بات. لیکن 10 اگر ریگولرس امپریزنمنٹ دے رہے ہیں تو پھر وہ 10 سال سے زیادہ کی نہ ہو. اگر سمپل امپریزنمنٹ ہے تو وہ لائف کی تا عمر قید کر دیں. 450 سیکشن 450 ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ offense punishable with imprisonment for life. اب آپ جس offense کو کمٹ کرنے کے لیے اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہ offense ایسا ہے جس کی سزا عمر قید ہے. کوئی بھی offense ہو سکتا ہے جس کی سزا عمر قید ہے. Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with imprisonment for life shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years. تو ایسے مجرم کو 10 سال تک کی سزا دے دیجیے گا. اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن, اور فائن بھی لگا دیں, اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, جتنا آپ مناسب سمجھیں, کیپنگ ان ویو دا فائنینشیل کنڈیشنز آف دا پارٹیز اور دا ایکیوزڈ اور دا کمپلیننٹ. 451 ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ offense punishable with imprisonment. اب نہ تو جس offense کو کمٹ کرنے کے لیے یہ بندہ گھر میں گھسا اس کی سزا نہ تو سزائے موت ہے اور نہ ہی عمر قید ہے, اس کی سزا کوئی اور ہے, کسی بھی ٹرم کی, کسی بھی عرصے کی کوئی سزا ہے. Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. 2 سال تک کی سزا اور فائن
لگائیں اسے. اینڈ اف دا offense intended to be committed is theft, اور اگر یہ چوری کرنے آیا ہے, the term of the imprisonment may be extended to 7 years, تو پھر آپ اس کی سزا 7 سال تک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب ہے 452 نوٹوریس ون, اور 452 دے پرچے ہو گئے ہیں, بیچارے پولیس والوں پر عموماً یہ ہو جاتے ہیں. خیر یہ بھی کسی دن ہم کسی لمبی سی کلاس میں جہاں پر ہم یہ کورس ایک بار کمپلیٹ کر لیں, اس دن یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ان کو کیا ہے. 452 چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا, اور یہ ہوا. House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. Whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt. کوئی شخص بھی جب house trespass commit کرے, کیسے؟ having made preparation for causing hurt. اس نے ایسی تیاریاں کی ہوں کہ جیڑا ہلیا نا اُدیاں لتاں بھنساں. یہ تیاری کر لی اس نے, سوٹے لے لیا, گن لے لی, ٹو اینی پرسن, اور فار اسالٹنگ اینی پرسن, یا پھر جو ہلا اس پر حملہ کریں گے, اور فار رانگ فلی ریسٹریننگ اینی پرسن, یا جیڑا تھا تو ہلیا انہوں بن لساں, اور فار پٹنگ اینی پرسن ان فیئر آف ہرٹ اور آف اسالٹ اور آف رانگ فل ریسٹرینٹ, یا یہ اگر نہ بھی کیا نا تو اس سب کام کا خوف تو ڈالیں گے نا. جس نے یہ حرکت کی shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 سال تک کی قید اور فائن بھی لگے گا. ٹھیک. Punishment for lurking house trespass of section 453 of the PPC. Punishment for lurking house trespass اور house breaking. اب یہ جس میں اس نے کنسیل کیا تھا, یا گھر میں آتے جاتے گھر کو جو ہے وہ تالے کھولے تھے, یا کچھ ایسا کیا تھا. Whoever commits lurking house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. Lurking house trespass اگر کسی نے کیا تو 2 سال تک کی قید اور فائن ہوگا اس کے. ٹھیک ہے. 454 lurking house trespass or house breaking in order to commit offense punishable with imprisonment. اب آپ نے لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس یا ہاؤس بریکنگ کی ایک ایسا آفینس کرنے کے لیے جس کی کوئی بھی سزا ہے کسی بھی عرصے تک کی. Whoever commits lurking house trespass or house breaking in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. 3 سال تک کی قید اور جرمانہ. And if the offense intended to be committed is theft, اور اگر یہ چوری کرنے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں the term of the imprisonment may be extended to 10 years. تو 10 سال تک کی قید دی جا سکتی ہے. ٹھیک. 455 lurking house trespass or house breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. اب یہ جو لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس یا ہاؤس بریکنگ آپ نے کی ہے, اس میں پہلے سے آپ نے تیاری کر لی تھی جڑا ہلیا اودیاں لتاں پانچڑ ساں. Whoever commits lurking house trespass or house breaking having made preparation for causing hurt to any person, کسی شخص کو زخم دے دیں گے اگر کوئی ہلا, اور فار assaulting any person حملہ کریں گے, اور فار wrongfully restraining any person یا اس کو قیدی بنا لیں گے, اور فار putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint, یا یہ سارے کام نہ کیے تو کم از کم خوف تو دیں گے نا. shall be punished, تو ایسی صورت میں سزا ہوگی with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 10 سال تک کی قید اور جرمانہ. 456 punishment for lurking house trespass or house breaking by night. اب یہ lurking house trespass یا house breaking آپ نے رات کو کی. Whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night, وہ رات کو کنسیل کر کے وہ گھسا کسی بلڈنگ میں,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. 3 साल तक की कैद और जुर्माना. 457 lurking house trespass or house breaking by night in order to commit offense punishable with imprisonment. अब कोई ऐसा जुर्म करने के लिए वो आया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास भी कमिट की और की भी रात को, और जुर्म भी ऐसा था जिसकी कोई ना कोई सज़ा है. Whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night in order to commit of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना. And if the offence intended to be committed is theft, और अगर ये, क्योंकि ये चोरी का जिक्र बार बार इस वजह से आ रहा है क्योंकि चोर अमूमन ये हरकतें करते हैं. The term of the imprisonment may be extended to 14 years. तो ऐसी सूरत में 14 साल तक की कैद दी जा सकती है. 458 lurking house trespass or house breaking by night after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. अब आपने यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया या हाउस ब्रेकिंग की, रात के वक्त में की और प्रिपरेशन की, बाकायदा प्रिपेयर कर लिया खुद को डांग सोटा लेके या कोई गन पिस्टल लेके कि हर्ट करेंगे इसको या हमला करेंगे. Whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night, having made preparations for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of, या तो करेंगे या फिर उसको खौफ में मुब्तला कर देंगे, of hurt or of assault or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years. इस बंदे को 14 साल तक की कैद and shall also be liable to fine, और जुर्माना भी किया जाएगा. 459 hurt caused whilst committing lurking house trespass or house breaking. अब यहाँ पर actually hurt cause हो गया, मेरी प्रेपरेशन से काम आगे बढ़ गया. Whoever whilst committing lurking house trespass or house breaking causes hurt to any person or attempts to commit qatl, या तो किसी को मजरूब कर देता है, ज़र्ब देता है, या किसी को कत्ल कर देता है, और hurt to any or qatl of or hurt to any person shall be punished with imprisonment for life. इसको उम्र कैद मिलेगी, और imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to the same punishment for committing qatl or causing hurt or attempting to cause qatl or hurt as is specified in chapter 16 of this code. ठीक, समझ आ गई? चलें आगे चलें. अच्छा, नहीं समझ आई तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि समझ ना आना, हम इंसान हैं. ये बिल्कुल एक ना पिथी सेंटेंसेस की टेक्निक यूज़ की गई है, तो एक फ्लो में ये ना कहे जाया करें सारे कि आ गई समझ आ गई, क्योंकि जब मैं पूछूंगा ना तो फिर मुझे भी समझाना है आपने. सबसे पहली बात तो ये जो ऑफेंस जिसने कमिट किया और उसने हर्ट कॉज कर दिया या बंदा मार दिया, हाउस ट्रेसपास के चक्कर में कोई मुकाबला हो गया आगे से, उसने कोई गन निकाली, इसने निकाल दी, इसने बंदा पड़का दिया या उसको हर्ट कर दिया, तो इस हर्ट करने की, इस बंदा मारने की सज़ा या तो उम्र कैद और इम्प्रिजनमेंट ऑफ either description for a term which may extend to 10 years होगी, उम्र कैद या 10 साल की सज़ा. लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बंदा मारने की सज़ा तो ऊपर हमने बहुत पढ़ी है, 300 से 322 तक वो इतनी लंबी कहानियाँ डाली हैं, यूट्यूब भी थक गई थी हमारी. तो यहाँ पर किसी के घर में घुस के हमने बंदा मारा है तो या उम्र कैद है या 10 साल तक की सज़ा और अल्लाह खैर सल्ला छुट्टी. उसने कहा नहीं,
رکو ذرا, اس نے کہا صبر کرو. And shall also be liable to the same punishment for committing qatl or causing hurt or attempting to cause qatl or hurt as is specified in chapter 16 of this code. اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے سر کھپایا تھا نا ہرٹ اور قتل کا, اس نے جو ہرٹ دیا ہے یا جو قتل کیا ہے اس کی سزا وہی سیم ہے جو آپ نے چیپٹر 16 میں پڑھ لیے. ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. یہ والی جو عمر قید یا 10 سال ہے یہ اس سے ایڈیشنل ہے. کیوں کہ اس نے تھوڑی تھاں تے وڑ گیا ہے, تو یہ پرچہ بھی ساتھ ہو کر یہ سزا بھی ملے گی. ٹھیک, کلیئر ہو گئی یہ بات. 460 persons jointly concerned in lurking house trespass or house breaking by night punishable for qatl or hurt caused by one of them. اب ایک بندہ گول چوک بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ توپ چوک بیٹھا ہوا ہے, فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک بندہ کسی گھر میں داخل ہو رہا ہے. یہ سب ہیں تو جوائنٹ, ان کی پنشمنٹ تو سیم ہوگی نا, کیونکہ ابیٹرز ہیں سارے اس کے. اب اس نے یہاں پر مزید کلیریفائی کیا کہ if at the time of committing of lurking house trespass by night or house breaking by night any person guilty of such offence shall voluntarily cause or attempt to commit qatl or of hurt or to any person, every person jointly concerned in committing such lurking house trespass by night or house breaking by night shall be punished with. ہر بندہ جو اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنیکٹڈ ہے اس کو, every person jointly concerned in committing such lurking house trespass by night or house breaking by night, جو بھی involved ہے اس سب کو shall be punished with imprisonment for life, عمر قید, or with imprisonment of further description for a term which may extend to 10 years, 10 سال تک کی سزا, and shall also be liable to the same punishment for committing qatl or hurt to attempting to cause قتل اور hurt as is specified, اور ساتھ ہی اس زخم یا قتل کی سزا بھی جو چیپٹر 16 میں آپ نے پڑھا. ٹھیک, اس ہر بندے کو. کلیئر ہو گئی یہ بات, پکا. گڈ. 461 dishonestly breaking open receptacle containing property. Whoever dishonestly or with intent to commit mischief breaks open or unfastens any closed receptacle which contains or which he believes to contain property, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا خانہ کھول دیا اس نے جس میں کوئی پراپرٹی ہو, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. بدنیتی کے ساتھ mischief, کوئی بندھی ہوئی چیز ہے اور وہاں سے اس نے رسا کھول دیا کہ ضائع ہو جائے, یہ ایتمگرو لوے, اس کا نقصان کرنے کے لیے اس نے کھول دیا, کسی بھی پراپرٹی کو ضائع کرنے کی مقصد سے. مسچیف ہوتا ہے اس کا ضیاع کر دینا, کسی کی فصل جلا دی فار ایگزامپل, یا کسی کی کوئی پراپرٹی ہے کہیں پر بندھی ہوئی ہے آپ نے کھول دی تو ضائع ہو گئی. اس کی سزا 2 سال یا جرمانہ یا یہ دونوں. 462 punishment for same offence when committed by person entrusted with custody. Whoever being entrusted with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same, آپ کے حوالے ہے لیکن بھائی کھولنی نہیں ہے, آپ نے کھول دی. dishonestly or with intent to commit mischief, اور اس نیت سے کہ بھائی ضائع ہو, breaks open, توڑ کر کھول دیتے ہیں, یا اور unfastens that receptacle shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, یا 3 سال سزا یا جرمانہ یا یہ دونوں. ٹھیک, کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ تھا آپ کا ٹاپک کرمنل ٹریسپاس کا, جو یہاں پر ختم ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ. سو نائس.